اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی الطفیل قال سئل علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت ابو طفیل سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا، هل خصکم النبی صلی اللہ علیہ وسلم بشیء لم یخص بہ الناس کافۃ، کیا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں کسی ایسی چیز کے ساتھ خاص فرمایا ہے جس کے ساتھ سارے لوگوں کو خاص نہیں کیا؟ یعنی آپ کو کچھ خاص وصیتیں، کچھ خاص تعلیمات ایسی دی ہوں جو باقی لوگوں کے لیے نہ ہوں؟ قال، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ما خصنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشیء لم یخص بہ الناس، کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ایسی چیز کے ساتھ امتیاز نہیں بخشا، لم یخص بہ الناس، جس کے ساتھ باقی لوگوں کو خاص نہ کیا ہو، الا ما، سوائے ان باتوں کے، فی قراب سیفی، جو میرے تلوار کے نیام میں رکھی ہیں، ثم اخرج صحیفۃ، پھر انہوں نے ایک صحیفہ نکالا، کاغذات کا ایک مجموعہ نکالا، یعنی اس نیام سے نکالا، فَإِذَا فِيهَا مَكْتُوبٌ، تو اس میں لکھا ہوا تھا، لَعَنَ اللَّهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللَّهِ، اللہ اس شخص پر لعنت فرمائے جو غیر اللہ کے نام پر ذبح کرتا ہے، لَعَنَ اللَّهُ مَنْ سَرَقَ مَنَارَ الْأَرْضِ، اور اللہ اس شخص پر لعنت فرمائے جو زمین کے حدود کے نشانات چوری کر لیتا ہے، وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ لَعَنَ وَالِدَيْهِ، اور اللہ تعالیٰ اس شخص پر لعنت فرمائے جو اپنے والدین پہ لعنت کرتا ہے، وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ آوَى مُحْدِثًا، اور اللہ تعالیٰ اس شخص پر لعنت فرمائے جو فسادی و بدعتی شخص کو ٹھکانہ دے۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ اہل تشیع کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خلافت اور امامت کے حوالے سے خفیہ طور پر بتا دیا تھا کہ خلافت کے مستحق بھی آپ ہیں اور امامت کے مستحق بھی آپ ہیں، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ بات چھپائے رکھی، اس کا معاذ اللہ تقیہ کیے رکھا۔ تقیہ وہ کہتے ہیں کہ کسی بات کو ایسا چھپانا کہ اس کے خلاف بات تمہاری زبان پہ ہو، یعنی دل میں اصل بات چھپائی ہوئی ہو اور زبان پر جھوٹی بات، اس کے خلاف بات جو بندہ کرتا ہے، اس کو اہل تشیع تقیہ کہتے ہیں۔ تو کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص چیزیں حضرت علی کو بتا دی تھیں ان کے منصب کے حوالے سے، کہ آپ امام ہیں امت کے معاذ اللہ، اور آپ ہی خلیفہ بلا فصل ہیں، پہلے خلیفہ آپ ہی ہوں گے، لیکن حضرت علی نے ان باتوں کو ساری عمر چھپائے رکھا۔ ٹھیک ہے جی، کیوں چھپائے رکھا؟ کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اسد اللہ الغالب تھے اور جو صحابہ کے اندر بہادر ترین شخص تھے، کیا وہ اپنے حق کے حوالے سے بات بھی نہیں کر سکتے تھے؟ تو شیعوں نے یہ عقیدہ گڑھا ہوا ہے کہ یہ خاص باتیں حضرت علی نے کسی کو نہیں بتائی اور تقیہ کیے، اور معاذ اللہ شیعہ اس تقیے اور اس جھوٹ کو عبادت سمجھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ وہی اصل بات چھپانا، دل میں چھپانا اور زبان پر اس کے خلاف بات کرنا، یہ عبادت ہے، اور اس پر وہ پورے دلائل دیتے ہیں۔ 3 دلائل قرآن پاک سے پیش کرتے ہیں۔ بہرحال یہ چونکہ تقیے کا موضوع نہیں ہے، میں اس پہ تو بات نہیں کروں گا، لیکن شیعوں کے خود اس عقیدے کے رد میں یہ حدیث موجود ہے، اور یہ مسلم شریف کی روایت ہے اور صحیح سند کے ساتھ مروی، کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا کہ کیا آپ کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسا خاص منصب، کوئی ایسی خاص بات عطا فرمائی ہے جو باقی امت کے لیے نہ ہو، خاص آپ کے لیے ہو؟ تو حضرت علی نے کیا فرمایا؟ ما خصنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشیء، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کوئی خصوصیت نہیں دی ہے جو باقی امت کے علاوہ مجھے حاصل ہو۔ جیسے وہ کہتے ہیں کہ حضرت علی معاذ اللہ معصوم ہیں، امام ہیں، خلیفہ بلا فصل ہے، تو اگر ایسی کوئی خصوصیت ہوتی تو وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ بتاتے،
کیونکہ ظاہر ہے پوچھنے والا عقیدت مند ہے اور جناب وہ نجی سطح کا ایک سوال کر رہا ہے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ان کو تو بتاتے، اپنے صاحبزادوں کو تو بتاتے، ان کے صاحبزادوں سے بھی ایسی کوئی بات مروی نہیں ہے، ان کے قریبی شاگردوں اور لوگوں سے بھی کوئی بات ایسی مروی نہیں ہے، ساری عمر کے لیے ان کے ساتھ جان لڑانے والے وہ صحابہ جو ان کے ساتھ لڑتے رہے ان کی طرف سے، ان لوگوں سے بھی ایسی کوئی بات مروی نہیں ہے۔ اور فرمایا ہاں کچھ باتیں ہیں جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لکھی ہیں اور یہ میرے تلوار کی نیام کے اندر موجود ہے۔ پھر وہ کاغذ انہوں نے نکالا تو اس میں جو باتیں انہوں نے پڑھ کے سنائی تو وہ باتیں تو ساری امت کے لیے تھیں۔ تو اس سے گویا حضرت علی نے یہ بتا دیا کہ بھئی یہ باتیں ہیں جو میرے تلوار کے نیام میں رہتی ہیں، شاید اس وجہ سے کوئی یہ سمجھتا ہو کہ یہ کوئی خاص وصیتیں اس کے لیے ہوئی ہیں، تو یہ لو بھائی دیکھو میں پڑھ کے سناتا ہوں، اس میں تو عام احکامات تھے، عام نصائح تھے، عام مواعظ تھے جو ساری امت کے لیے ہیں۔ تو ایک تو یہ بات اس سے ثابت ہوئی کہ شیعوں کا، اہل تشیع کا یہ عقیدہ گھڑا ہوا اور غلط نظریہ ہے، اور معاذ اللہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی توہین ہے کہ وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے حق بات کو چھپائے رکھا، جو حق حضور نے ان کو دیا ہے ساری عمر وہ اس کا اظہار نہیں کر سکے۔ معاذ اللہ کتنی بڑی توہین ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی، اور ایسی کوئی بات، ایسی کوئی خصوصیت حضرت علی نے اس کو خود رد فرمایا کہ نہ میں خلیفہ بلا فصل ہوں، نہ میرے پاس منصب امامت ہے، میں نے تو حضور سے جو باتیں سنی ہیں وہ یہ۔ دوسرا اس حدیث سے اس بات کا ثبوت ملتا ہے، اور یہ جن حدیث سے ملے گا میں آپ کو بتاتا رہوں گا، یہ اہم موضوع ہے کہ جناب منکرین حدیث اور اسی طرح آج کل کا جدید یافتہ طبقہ وہ حدیث پہ اس وجہ سے کہتے ہم اعتماد نہیں کرتے کہ حدیث 250 سال بعد لکھی گئی ہے۔ امام بخاری نے جو حدیث لکھی اور حدیث کی کتاب بخاری شریف تدوین فرمائی، تو بھئی امام بخاری تو 256 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، یہ تو 250 سال بعد والے آدمی ہیں۔ اس زمانے تک تو حدیث کی سارا لوگوں نے زبانی اگر پہنچایا ہے تو سارا کچھ تبدیل کر دیا ہوگا۔ بات تو 2.5 دنوں میں بدل جاتی ہے، 2.5 مہینوں میں بدل جاتی ہے، یہاں تو 250 سال گزرے ہیں۔ تو حقیقت یہ ہے کہ دور صحابہ میں ہی صحابہ کرام باتیں لکھ لیا کرتے تھے، جیسے حضرت علی کے یہ کاغذات تھے اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث مبارکہ لکھی ہوئی تھی۔ یہ تو ایک بات۔ دوسرا، صحابہ کرام پورے دین پر عمل پیرا تھے، وہ پورا دین تعامل سے ان سے منتقل ہوتا رہا، اس میں کسی بتانے کی ضرورت ہی نہیں تھی، ان کا عمل دین تھا، اس میں کسی قولی روایت، قولی حدیث کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ جو صحابہ نے عمل کیا اور عمل تابعین کو سکھایا وہ عملی روایات ہیں، وہ عملی تعامل ہے، وہ قول سے زیادہ مضبوط دین ہے، وہ تواتر عملی ہے، اس کا درجہ خبر واحد سے کہیں جو ہے گنا بڑھا ہوا ہے۔ اسی طرح حضور اقدس صحابہ کرام میں 52 صحابہ کرام ایسے تھے جن کے صحائف کا تذکرہ تو تاریخ میں ملتا ہے، اب باقی پتہ نہیں کتنے صحابہ نے باتیں اور ارشادات محفوظ کی ہوں گی۔ ابھی ترکی میں 2018 میں ایک محقق فوت ہوئے ہیں، اس کا نام تھا ڈاکٹر فواد سیزگین۔ ڈاکٹر فواد سیزگین یہ عیسائی تھے اور عیسائی سے مسلمان ہوئے۔ اس نے پی ایچ ڈی کی تھی، ڈاکٹریٹ کا اس کا جو مقالہ تھا اس کا موضوع یہ تھا کہ بخاری شریف کے اندر جتنی احادیث ہیں یہ جو امام بخاری نے لی ہیں، تو کیا امام بخاری سے پہلے یہ لکھی ہوئی حالت میں موجود تھی یا یہ زبانی لی ہیں؟ انہوں نے ایک ایک حدیث کے بارے میں ریسرچ کر کے ثابت کیا ہے کہ امام بخاری نے جتنی احادیث بخاری شریف میں لکھی ہیں وہ ساری کے ساری امت کے پاس پہلے سے لکھی ہوئی حالت میں موجود تھیں۔ وہ امام بخاری سے پہلے حدیث کے تدوین شدہ مجموعوں کے اندر کیا تھی؟ موجود تھی، اور ہر حدیث کے بارے میں انہوں نے ثابت کیا، اصل ماخذ تک اس حدیث کو جو ہے پہنچایا ہے کہ یہ امام بخاری سے پہلے کہاں کس جگہ لکھا ہوا یہ حدیث لکھی ہوئی موجود تھی۔ بہت بڑا کارنامہ ہے ان کا۔ تو بخاری کے ہر حدیث کے بارے میں یہ ثابت ہے کہ امام بخاری نے زبانی طور پہ نہیں لی، یہ پہلے سے امت کے پاس لکھی ہوئی موجود تھی۔
تو لہٰذا یہ کہنا کہ بخاری شریف پہلے لکھی ہوئی کتاب ہے اور 250 سال بعد لکھی گئی ہے، نری جہالت ہے اور نری ہٹ درمی ہے اور حدیث کا مرتبہ کم کرنے کی گھناؤنی کوشش ہے۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ صحابہ بھی اپنے زندگی میں اور عہد نبوت عہد صحابہ میں احادیث لکھا کرتے تھے، جیسے حضرت علی کے پاس یہ لکھا ہوا مجموعہ موجود تھا۔ دوسرا، صحابہ کرام کی سادگی معلوم ہوتی ہے۔ اب تو جناب من ہمارے طلباء کے پاس الماری نہ ہو تو کتابیں نہیں رکھتے کہیں، ٹھیک ہے جی، الماری ہونی چاہیے اور پھر خاص سٹائلش قسم کی الماری ہونی چاہیے کہ باہر سے آنے والا بندہ دیکھے تو اسے پتہ چلے کہ بندہ غٹ مولا ہے، غٹ مولا، بڑا مولوی ہے جناب۔ ایسی سٹائلش الماری۔ صحابہ کرام سیدھے سادے لوگ تھے۔ دیکھو تلوار کے نیام میں جو چمڑے کی چیز بنائی جاتی ہے اس میں رکھی ہوئی تھی آگے سے۔ تو یہ مزاج نبوت ہے کہ آپ کے پاس جتنی دستیاب چیزیں ہیں آپ ان سے بہت سارے کام لو، ہر کام کے لیے نئی چیز نہ بناؤ۔ اب تو میرے خیال میں یہ جناب واک کا جوتا ہے اور یہ مدرسہ جانے کا جوتا ہے اور یہ فلاں چیز کا جوتا ہے، اب تو جوتوں کی بھی 25 قسمیں ہو گئی، ٹھیک ہے جی۔ اور صحابہ کا مزاج یہ تھا کہ ایک نیام ہے اس سے تلوار والا کام بھی لے رہے ہیں، اس کے اندر اپنے لکھے ہوئے صحیفے بھی رکھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ مزاج جو ہے یہ امت سے جب رخصت ہو گیا ہے تو دنیا کے اندر امت غرق ہو گئی ہے۔ ایسی امت جہاد نہیں کر سکتی، ایسی امت دین کی دعوت کا کام نہیں کر سکتی، ٹھیک ہے۔ ایسی امت یہ بس جناب وہ جب ان عیاشیوں کے اندر اور ان دنیا کے تعیشات کے اندر پڑتی ہے تو ایسی امت سے سب کچھ رخصت ہو جاتے اپنی خصوصیت۔ صحابہ جو غالب تھے ان کی خصوصیات میں یہ چیز تھی کہ انہوں نے دنیا کے ساتھ دل نہیں لگایا، سیدھے سادے لوگ تھے۔ اتنا اہم صحیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے تلوار کے نیام میں رکھا ہوا تھا۔ اچھا، اس صحیفے میں کیا لکھا ہوا تھا؟ لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، جو شخص غیر اللہ کے نام پہ ذبیحہ کرے گا اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ تو جن گناہوں پر لعنت وارد ہوتی ہے حدیث میں ان کو گناہ کبیرہ کہا جاتا ہے، بڑے گناہ، جن پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمائی؟ لعنت فرمائی۔ تو لعنت کہتے ہیں اللہ کی رحمت سے دوری کو، کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے کسی شخص کو دور کر دے تو یہ لعنت ہے، یا کوئی بد دعا کرے کہ یا اللہ اس شخص کو اپنی رحمت سے دور کر دے تو یہ لعنت ہے۔ تو کیا کسی پر لعنت کرنا جائز ہے؟ یاد رکھیں، ایسا مسلمان پر اور ایسے کافر پر جس کے کفر پر موت کا یقین نہ ہو، مسلمان پر اور ایسے کافر پر جس کے کفر پر مرنے کا یقین نہ ہو، ایسے آدمی پر لعنت کرنا ناجائز ہے۔ مسلمان پر بھی لعنت بھیجنا ناجائز ہے اور ایسے معین کافر پر بھی لعنت بھیجنا ناجائز ہے جس کا کفر پر مرنا کوئی یقینی نہ ہو سکتا ہے مسلمان ہو جائے۔ ایسا کافر جس کا کفر پر مرنا یقینی ہو، جیسے ابو جہل کا ہمیں یقین ہے وہ کفر پہ مرا ہے، فرعون کا ہمیں یقین ہے کہ وہ کفر پہ مرا ہے، تو ایسے کافر پر جو اس کا کفر پہ مرنا موت یقینی ہو چکی اس پر لعنت جائز ہے۔ یا ایسا کوئی کافر جس کا موت پر مرنا مستقبل میں موت پر فنا ہونا یقینی ہو، جیسے ابلیس اور شیطان، تو ایسے کافر پر بھی لعنت کرنے میں حرج نہیں ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ لیکن اور کسی غیر متعین شخص پر، گناہ پر، غیر گناہ پر کسی گناہ کے ساتھ متعین کر دیا جائے، غیر متعین شخص ہو جنس کی طرف، جیسے کہ یہاں ہے کہ اس شخص پر لعنت ہو جو غیر اللہ کے نام پہ ذبیحہ کرے، تو یہاں کوئی خاص شخص مراد نہیں ہے، یہ لعنت وہ گناہ کرنے والے پہ ہے۔ یہاں جنس کی طرف لعنت راجع ہو رہی ہے کہ اس جنس کا آدمی جس نے یہ کام کیا اس پہ لعنت ہو، وہ کوئی متعین فرد مراد نہیں ہے۔ تو یہ لعنت بھی درست ہے کہ بندہ کہے کہ ظالموں پر اللہ کی لعنت ہو، ٹھیک ہے، تو اب وہ ظالم تو کوئی بھی ہو سکتا ہے، کوئی معین فرد مراد نہیں ہے۔ تو یہاں حضور نے جو لعنت فرمائی یہ کسی متعین شخص پہ نہیں۔
اچھا جی، غیر اللہ کے نام پر ذبح کرنے کا دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک تو یہ کہ بندہ بتوں کے نام پر، قبر کے نام پر اس طرح ذبح کرے کہ بتوں کا نام لے اس پر، پیر بابا کا نام لے اس پر، یہ تو بالاتفاق حرام اور مردار ہے۔ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ نام تو اللہ کا لے، ذبح کرتے ہوئے نام کس کرے؟ اللہ، بسم اللہ اللہ اکبر، تکبیر تو اللہ کے نام کی کرے، لیکن کہے جناب یہ فلاں پیر صاحب کے نام پہ نذرانہ ہے، یہ فلاں پیر صاحب کے سر کا صدقہ ہے، یہ فلاں پیر صاحب کے نام پر ہم نے جناب من کیا کیا ہے؟ ذبیحہ کیا ہے، فلاں قبر والے بزرگ کے نام پہ ذبیحہ ہے، فلاں ولی کے نام پہ ذبیحہ ہے، یہ بھی حرام اور مردار ہے، اس کو کھانا بھی جائز نہیں، یہ مردار کی طرح ہے، ٹھیک ہے جی۔ دوسری چیز، لعن اللہ من سرق منار الارض، منار کہتے تھے زمین کے حدود کے نشانات، مثلا میری زمین ہے، میرے ساتھ ایک کبیر صاحب کی زمین ہے، تو درمیان اور حسیب صاحب کی زمین ہے، تو درمیان میں نشانات لگے ہوئے، تو ایک بندہ آ جائے اور دوسرے کے جناب نشان غلط کر دے، تھوڑا سا نشان آگے لے جائے تاکہ اس کی زمین زیادہ ہو جائے، یا سرے سے نشانی چوری کر دے یا نشان تبدیل کر دے، دوسرے کی زمین جناب غلط اور غیر قانونی طریقے سے ہتھیانے کے لیے، تو اس پر اللہ نے لعنت فرمائی ہے۔ ایسا شخص جو ہے وہ اگر ایک بالغ زمین بھی دوسرے کی دبائے گا تو قیامت کے دن وہ 7 زمینوں کا نیچے تک توق پہن کے اس کو لایا جائے گا، گلے میں وہ ساری زمین کا توق پہنایا جائے گا اس کو۔ اور اس میں وہ بھی داخل ہے کہ پٹواری کو پیسے دے کر، رشوت دے کر یا اپنے ساتھ ملا کر زمین کا نقشہ تبدیل کروا دیا جائے، نقشہ موقع بدل دیا جائے، تو اس میں بھی جناب یہ کیا ہے؟ یہ شخص لعنت کے زمرے میں یہ بھی داخل ہے اور گناہ کبیرہ ہے۔ تیسرا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ من لعن والدیہ، اللہ اس شخص پر لعنت کرے جو اپنے والدین پہ لعنت کرتا ہے۔ تو والدین پر تو لعنت کرنا بڑی دور کی بات ہے، وہ باہر لوگوں کے ساتھ ایسا رویہ اختیار کرتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں یار اس کے ماں باپ پہ لعنت ہو، یہ کیسا آدمی، ادھر مور پلار بنے دے لعنت شیدہ سنگت۔ تو اگر اس طرح کے کام بندہ باہر کرتا ہے، ٹھیک ہے جی، گھر کے باہر یا گھر کے اندر یا خاندان میں ایسے کام کرتا ہے کہ اس کی وجہ سے لوگ اس کے ماں باپ کو گالی دیتا ہے، تو یہ ایسا ہے گویا اس نے خود اپنے ماں باپ کو گالی دی۔ تو اس سے پتہ چلا کہ جو شخص جس گناہ کا سبب بنتا ہے، تو جس طرح وہ گناہ حرام ہے، اگر یہ خود گالی دیتا وہ حرام ہے، اسی طرح ماں باپ کو گالی دلوانے کا سبب بننا بھی کیا ہے؟ حرام ہے۔ تو گناہ میں مبتلا ہونا بھی حرام اور اس گناہ کا سبب بننا بھی کیا ہوتا ہے؟ حرام ہوتا ہے۔ اور لعن اللہ من آوى محدثا، محدث کے 2 معنی ہیں، ایک فساد کرنے والا آدمی اور دوسرا بدعتی آدمی جو بدعات کا ارتکاب کرے۔ بدعت کسے کہتے ہیں؟ خیر القرون میں جو بات دین کے طور پر نہ ہو، یعنی نہ صحابہ نے اس کو دین سمجھا ہو، نہ تابعین نے دین سمجھا ہو، نہ تبع تابعین نے دین سمجھا ہو، اس بات کو دین کے طور پر کرنا اور اس میں ثواب سمجھنا، یہ بدعت ہوتا ہے۔ تو بدعتی آدمی ایسا ہے، حضور نے فرمایا کہ بدعت ایسا ہے، روایت میں آتا ہے، مفہوم ہے، وہ دین کی عمارت گرانے والا ہے، وہ دین کی عمارت ڈھانے والا ہے بدعتی آدمی۔ تو بدعتی آدمی بھی دراصل فسادی ہوتا ہے، وہ بھی دین میں فساد برپا کرتا ہے۔ تو حضور نے اس شخص پہ لعنت کی ہے جو بدعتی کو پناہ دے، جو بدعتی کو ٹھکانہ دے۔ بدعتی کو پناہ دینے کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ بدعتی اپنے بدعات کر رہا ہے، فسادی شخص اپنے فسادات کر رہا ہے اور بندہ اس پہ خاموشی اختیار کرے، بندہ اس پہ نکیر نہ کرے، بندہ اس کا راستہ نہ روکے، تو گویا یہ بھی اس کو قابل قبول مقام دینا ہے، یہ بھی اس کو ایک طرح کا ٹھکانہ دینا ہے۔ تو جس طرح بدعتی کے ساتھ تعاون کرنا یا اس کے ساتھ جناب اس کی حمایت کرنا، فسادی شخص کو تعاون کرنا، فسادی شخص کی حمایت کرنا حرام ہے، اسی طرح اس کے فساد پر اور اس کی بدعت پر ایسی خاموشی اختیار کرنا کہ اس خاموشی سے اس کی تائید ہو، یہ بھی حرام ہے۔ تو اس کا راستہ روکنا بھی کیا ہوتا ہے؟ ضروری ہو۔ کیوں کہ جب بھی گناہ پھیلتا ہے، منکر پھیلتا ہے، تو ہمارے حضرت صاحب فرماتے ہیں کہ وہ گناہ کرنے والے کے گناہ کرنے سے نہیں پھیلتا، وہ میرے تیرے خاموش رہنے سے پھیلتا ہے، کہ ہم اس پر نہیں